آج جو میں کتاب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں انتہائی اہم ہے۔ میرا پسندیدہ موضوع ہے، سیرت اس حوالے سے ہے اور ایک الگ جہت سے اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔ کتاب کا نام ہے سیرت رحمت کونین اطلاقی جہاد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جو اطلاقی پہلو ہیں، آقا کریم بحیثیت تاجر، آقا کریم بحیثیت شوہر، آقا کریم بحیثیت والد، آقا کریم بحیثیت داعی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جہاد، ان تمام کے حوالے سے مختلف مضامین کو جمع کیا گیا۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی دام ظلہ العالی۔ بہت خوبصورت تحریر آپ نے لکھی ہے، جو چیدہ چیدہ میں نے دیکھی مجھے بڑا جو ہے وہ لطف آیا کہ ایک تحریری اور منفرد کام کیا ہے، اور اسے صبح نور پبلیکیشنز نے لاہور سے شائع کیا ہے۔ تقریباً 352 اس کے صفحات ہیں۔ اب یہ جو کتاب ہے سیرت رحمت کونین اطلاقی جہاد، عصر حاضر میں یعنی ہمارے زمانے میں سیرت طیبہ کے عملی اور اطلاقی پہلوؤں کو موضوع بنانے والی یہ ایک وقی اور جامع کاوش ہے۔ مصنف دام ظلہ العالی جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، ان کا تعلق تدریس سے ہے، جامعہ پنجاب سے یہ وابستہ ہیں، اور لاہور میں یوں سمجھیے کہ آپ کئی استادوں کے استاد ہیں، جسے میں کہتا ہوں استاذ الاساتذہ، اردو کے اندر میں کہتا ہوں استادوں کا استاد، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ تدریس سے جو بندہ وابستہ ہوتا ہے نا، اس کی تحریر کے اندر بڑا رسوخ ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ سیرت اور اسلامیات کے موضوع پر متعدد علمی اور تحقیقی کتابیں لکھ چکے ہیں، تو اس سے آپ مزید اندازہ لگا دیجئے کہ کتنا زور قلم ہوگا۔ یہ جو کتاب ہے اس میں بنیادی طور پر مختلف تحقیقی مضامین کو جمع کیا گیا ہے اور انہیں پھر ابواب کی شکل میں ڈھالا گیا ہے، اور ہر باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی نہ کسی پہلو کو بیان کرتا ہے، اور پھر اس میں عصر حاضر کے پس منظر میں اسے ضبط تحریر میں لایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا، یعنی جس معاشرے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، جسے ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ، اس کی کیا خصوصیات تھیں، پھر ریاست کی بہبود میں تعلیم کا کردار کیا ہے، اسی طرح غزوات نبوی میں تعلیم و تربیت کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اس کی سماجی حیثیت کیا ہے، معاشی جہاد کیا ہیں، اسے آپ نے ضبط تحریر میں لائے۔ پھر اسی طرح غزوات اور سرایا، غزوات وہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی، سرایا اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا نائب بنا کر بھیجا کہ فلاں جنگ میں جاؤ۔ تو غزوات اور سرایا میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہر کیا تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ بوڑھوں کو قتل مت کرنا، عورتوں کو قتل مت کرنا، بچوں کو قتل مت کرنا، جو ہتھیار ڈال دیں انہیں قتل مت کرنا۔ یہ غزوات کے اندر اخلاق، ہمارے یہاں جنگیں ہوتی ہیں اس میں کوئی اخلاقی اصول ہوتے ہیں، جو آیا اسے مار دیا گیا، فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں بھی اخلاق کو ملحوظ نگاہ رکھا، اس پر گفتگو کی گئی۔ پھر اسی طرح معاشرتی تربیت کے جو رہنما اصول ہیں، پرامن بقائے باہمی کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی اسے ضبط تحریر میں لایا گیا۔ سیرت طیبہ کی روشنی میں قومی اور معاشی استحکام پر زور دیا گیا، اسے بیان کیا گیا۔ اسی طرح مرویات اہل بیت میں نقوش سیرت کیا ہیں، ماحولیاتی آلودگی اور اس کے تدارک جیسے مختلف موضوعات کو مصنف دام ظلہ العالی نے فکری تنوع کے ساتھ اور اپنے جامع مطالعے کی روشنی میں اس کتاب میں ضبط تحریر میں لائے ہیں۔ ایک اور چیز میں ذکر کروں کہ یہ جو کتاب ہے کہ سیرت کونین اطلاقی جہاد، اس کتاب کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ تمام مباحث معروف کتب حدیث اور کتب سیرت سے ماخوذ ہیں، یعنی معروف کتب احادیث کے اندر سیاہ ستہ کو آپ لے لیجئے، مشکات کو آپ لے لیجئے، اور سیرت کی جو مستند کتابیں ہیں ان سے لیا گیا ہے، تاکہ کوئی اختلاف یا اعتراض نہ کرے کہ یہ کون سی بات یہاں پہ لکھ دی ہے، تو اس پر اعتماد کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مضامین ہیں
ان تمام مضامین میں پہلے یعنی وہ تمام مضامین پہلے مختلف تحقیقی مجلات میں شائع ہو چکے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی مجلے میں کوئی مضمون شائع ہوتا ہے تو وہ کتنا مستند ہوتا ہے۔ مجلہ اگر مستند ہے تو اس کے اندر اسی مضمون کو شائع کروایا جائے گا جس مضمون کو جو ہے وہ سند کا درجہ حاصل ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی لکھے اور وہ کسی مجلے کے اندر شائع کروا دیا جائے۔ تو مختلف مجلات میں شائع ہو چکے تھے، پھر انہیں اس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا، اور یعنی ہر مضمون کا حوالہ ہر باب کے آغاز میں موجود ہے۔ یہ جو طرز تحریر آپ نے اختیار فرمایا ہے مصنف دامت ظلہ العالی نے، یہ انتہائی عام فہم ہے۔ اس میں اسلوب کو بھی اچھا رکھا گیا ہے، زبان کو بھی سادہ رکھا گیا ہے، عام فہم انداز کے اندر لکھا ہے، لیکن جس پر میں اکثر زور دیتا ہوں، علمی معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ عام آدمی بھی اس سے مستفید ہوگا، اور جو مدارس کے طلباء ہیں، اہل علم ہیں، صاحب ذوق ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عملی پہلوؤں سے آپ نے اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو روشناس کروانے کی کوشش کی ہے، اور عصر حاضر کے تقاضوں کو بھی ملحوظ نگاہ رکھا گیا ہے۔ تو میری آپ تمام احباب سے گزارش ہوگی کہ یہ جو کتاب ہے سیرت رحمت کونین اطلاقی جہاد، اس کتاب کو ضرور حاصل کریں، اپنی لائبریری کی زینت بنائیں۔ بالاستیعاب مختصر سی کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالیں، اور اپنے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی فکر کو عام کیجئے۔ تو یہ انشاءاللہ الجلیل آپ کے لیے مفید ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم مصنف دامت ظلہ العالی جنہوں نے اس کتاب کو تصنیف کر کے یقیناً امت کے لیے ایک نفع کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں اکتساب علم اور اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔